ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله مولانا العظيم. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ پاک وحدہ لا شریک واسطے بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک سے کہ پروردگار عالم نے تمام جہانوں کے واسطے آپ کو رحمت بنا کے مقبول فرمایا اور اپنی بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید آپ کے نازل فرمایا. اور اس کتاب مبین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جن برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. ان انبیاء کرام علیہ السلام کے وچوں ایک بڑے مشہور پیغمبر انہوں کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. آج خطبہ جمعہ شریف کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرے گا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف آپ کا نام ہے ابراہیم. ابراہیم کا معنی ہے مہربان باپ. آپ کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کا خلیل. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لقب جد الانبیاء بھی ہے، جدا معنی انبیاء دا دادا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام اسماعیل ہے اور ایک کا نام اسحاق ہے۔ دونوں بیٹے حضرت ابراہیم کے ہیں اور نبی اللہ پاک کے ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام انہاں دی نسل دے وچوں اللہ پاک نے 80,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور جڑے انہاں دے بیٹے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دی لڑی دے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے سردار اور ساری کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک نے مبعوث فرمایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے تیرا گھر بنا دیتا ہے، انہیں اس گھر جو آباد کرنے واسطے اور اتوں کے لوگوں کی تعلیم اور تدریس کے واسطے اور کتاب و حکمت تعلیم کے واسطے اللہ اپنے پیغمبر کو بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار کعبہ میں کہ آپ نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جو آج بھی بیت اللہ کے اندر موجود ہے۔ اس مقام ابراہیم پہ آپ کے قد مبارک کے نشان ثبت نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت نے کہ رب العالمین نے آپ کی سنتان و قیامت تک واسطے جاری فرمایا۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور رمی جمرات جو شیاطین اور خاجی پتھر مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، ایک ہی جناب ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا ذکر پاک اللہ نے قیامت تک جاری فرمایا۔ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، نماز فرضی ہو یا نفلی، ہر نماز کے اندر اتحیات کے اندر 4 مرتبہ حضرت ابراہیم کا نام پاک ہوتا ہے، درود ابراہیمی جناب درود شریف نماز اندر پڑھا جاتا ہے، کا نام ہی درود ابراہیمی ہے، اور اس درود ابراہیمی کے اندر 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام پاک ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و شخصیت نے کہ آپ کا یہودی کے احترام کرتے ہیں، عیسائی کے احترام کرتے ہیں، بلکہ یہودی وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ساڈے نے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ساڈے نے، لیکن
رب العالمین نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا میرا ابراہیم نہ یہودی نہ عیسائی، میرا ابراہیم کیسے ولیکن حنیفا مسلما ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ میرا ابراہیم سچا کھرا مسلمان سی، وما کان من المشرکین، اور میرا ابراہیم مشرک نہیں سی، مشرکین وچوں نہیں سی، وہ تے میرا پیغمبر سی، میرے توحید دا علم بردار سی اور میرا فرما بردار سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر پاک 175 سال ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب تو پہلے وہ شخص نے جنہاں کے بال سفید ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام پاک قرآن پاک کے اندر 71 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورت ابراہیم ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا تعارف ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول اندر، جس معاشرے کے اندر، جس دور کے اندر تشریف لائے، ایک ایسا دور ہے، ایسا ماحول ہے، ایسا معاشرہ ہے کہ ہر طرف کفر ہی کفر، شرک ہی شرک، تمام لوگ کفر اور شرک اندر مبتلا ہیں، اور کسی ایک کو بھی پتہ نہیں کہ رب کون ہے، پروردگار کون ہے، اس کائنات کا خالق تے مالک کون ہے۔ اس ماحول معاشرے کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو رب کا حکم اور رب کا پیغام پہنچایا اور فرمایا کائنات ہے لوگوں، اے پروردگار نہیں جنہاں نے تسی پوجا کر رہے ہو، اے چند، اے سورج، اے ستارے اور تمہارے ہاتھوں نال بنائے ہوئے تراشے ہوئے بت، ایک معبود نہیں، اے الہ نہیں، بلکہ میری قوم کے لوگوں الہ وہ ہے جن نے زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، افغانوں پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے اس دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر کو فرمایا، اپنے باپ کو بعد نصیحت فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو فرماتے ہیں یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جی لما تعبد ما لا يسمع، انہاں دی کیوں عبادت کرتے ہو، انہاں کیوں پوجدے ہو، ما لا يسمع جڑے سنتے ہی نہیں، ولا يبصر نہ دیکھتے نہیں، ولا يغني عنك شيئا، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے نہیں، اے آپ محتاج نے، اے آپ جنہیں محتاج نے، بیکار نے، تے کسی تے کام کی آ سکتے ہیں، اے نبی کیوں عبادت کرتے ہو جنہیں سنتے کوئی نہیں، بیٹھتے کوئی نہیں، معبود کے ہندہ جڑا سنے تے بیٹھے اور اپنے پکارنے والے کو دیکھے تو دی پکار کو سنیں، اے نبی کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جی میرے کو علم آیا جڑا تواڈے کول نہیں آیا، فتبعنی اہدک صراطا سویا، اسی میرے باپ قابل احترام ہو، لیکن اصل گل یہ ہے
کہ پروردگار عالم نے میرے سر تے خط میرے سر تے نبوت کا تاج رکھ دیتا ہے، میں نے رسالت کے منصب نہ سرفراز فرما دیتا ہے۔ مطلب میری اس معاملے کے اندر میری اتباع کرنی پائے گی، میری فرما برداری کرنی پائے گی۔ یا آباد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان بالرحمن عصیا۔ ابا جی شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی آنکھیں نہ لگو، پیچھے نہ چلو، اے رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابا جی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ ابا جی میں کو خطرہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب پڑے تے آ جائے، رب کی پکڑ دے اندر نہ آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا ابا جی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا۔ قال راغب انت عن آلهتی یا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے بڑے ادب دے اندر، احترام دے اندر، بڑے شائستہ لہجے دے اندر اپنے والد محترم، اپنے والد گرامی نو اللہ دی توحید، اللہ پاک دی وحدانیت اور اللہ دی توحید کا درس دیتا اور رب دی عبادت کی طرف بلایا، لیکن پاک بگڑ گیا، کہنے لگا قال راغب انت عن آلهتی یا ابراہیم۔ اے ابراہیم میرے معبودان دی مخالفت کو باز آ جاؤ، ورنہ مار مار کے پتھر میں نے ختم کر دے مانگا۔ جا چلا جا میرے گھر میں جو نکل جا، میرے گھر کے اندر رہنے واسطے تیرے واسطے کوئی گنجائش نہیں، میرے گھر کے جو نکل جا۔ باپ نے گھر کے جو نکال دیتا، دیکھو اللہ باپ دیا قدرتا، باپ کافر ہے تے بیٹا اللہ کا پیغمبر ہے، اے رب العالمین دی شان جو جائے گئے۔ باپ نے بیٹے کو گھر جو نکال دیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں جو نکلے، اپنی قوم کے طرف آئے، قوم کو سمجھایا۔ اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا۔ فرمایا میرے قوم کے لوگوں عبادت اللہ دی کرو، اور جیسی ماں کوئی عبادت لائق نہیں۔ اور میری قوم کے لوگوں اے دے اندر تہاڈا فائدہ ہے، اے دے اندر تہاڈی بھلائی، اے دے اندر تہاڈی بہتری ہے۔ میری قوم کے لوگوں جنہاں تسی عبادت کرتے ہو، اے تے او نے جنہاں تساں اپنے ہاتھ نال بنا لیا، تراش لیا، محتاج نے۔ اے کوئی نفع دے مالک نہیں، نقصان دے مالک نہیں، تانوں نقصان تو نہیں بچا سکتے، اے اپنے آپ نقصان تو نہیں بچا سکتے، تانوں کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اے تے آپ محتاج نہیں، گر جان اٹھ نہیں سکتے۔ اور میری قوم کے لوگوں ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان اور رزق دینے والا اللہ۔ اللہ پاک کی عبادت کرو، واشکروا لہ، دے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور سن لو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ دنیا چند روزہ ختم ہو جانے والے نہ پائیدار ہیں، ایک جب رب دے حضور پیش ہونا، رب دے سامنے جواب دینا ہے۔ اس واسطے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی زمین دے اللہ کی بغاوت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ ایک اور مقام دے حضرت ابراہیم اپنی قوم نے اس طرح سمجھایا، ایک قوم جڑی بت پرست بھی ہے، ایک قوم چاند نو پوجا کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، ستارے کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کا وقت ہے، قرآن پاک نے بیان فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ رات کا وقت ایک ستارہ نکلیا، روشن ستارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے والے اشارہ کیتا، فرمایا هَٰذَا رَبِّي۔ اور میری قوم کے لوگوں تو خیال کے مطابق اے میرا پروردگار ہے، هَٰذَا رَبِّي، اے میرا پروردگار ہے۔ فلما افلا جدو ستارہ غروب ہو جاندہ، چھپ جاندہ، حضرت ابراہیم فرماندے نے میں رب نہیں منگا جڑا چھپ جائے، اپنے روشنی برقرار نہ رکھے، جدے تے زوال آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، رب نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا فلما رأى القمر بازغا، چاند والے اشارہ کر کے فرمایا اے بڑا ہے میرا رب، تواڈے خیال کے مطابق
یہ چاند بھی غروب ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. سورج نکل آیا. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ھذا ربی ھذا اکبر. اے سورج ستارے نال بڑا ہے, چند نال بڑا ہے, اے پروردگار ہے میرا رب. تیرے خیال کے مطابق شام ہوئی, سورج بھی غروب ہو گیا. فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. جڑا چھپ جائے ڈب جائے, جڑا اپنی روشنی برقرار نہ رکھ سکے, جنہیں رات کی تاریکی غالب آ جائے, وہ الہ نہیں ہو سکتا, رب نہیں ہو سکتا. انی بریء مما تشرکون, میں شرک کو بیزار ہوں جو تسی کر رہے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں اپنے چہرے کو رب دے ول کر دیتا ہے جو آسمان زمین کا بنانے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بعد نصیحت فرمائی. اتوں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت حکمران کے دربار کے اندر بھی اللہ پاک کی توحید علم کو بلند کیتا ہے. وقت حکمران نمرود بڑا ظالم حکمران کے دربار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے نمرود کہتا ہے ابراہیم رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں, نمرود کہتا ہے میں رب ہوں. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں نہیں تو رب ہے, رب ہے, رب الذی یحیی و یمیت. رب ہو گیا جڑا زندہ کرتا ہے مارتا ہے. اے پاگل عقل کا انڈا آندا آنا اوہی و قومی, ایک کام میں بھی کر لینا, میں بھی زندہ کر لینا, میں بھی مار لینا. اس عقل دے اندر نے دو بندے بلائے, دو قیدی بلائے. ایک قیدی جڑا رہا ہون والا انہوں پھانسی تے چڑھا دیتا, جنہوں پھانسی کی سزا ہے انہوں آزاد کر دیتا. کہنا میں ابھی کام والا کوئی ایک کام تے میں بھی کر لینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ سمجھا نہیں, ایک اور دلیل دے دیتی. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب وہ ہے جڑا سورج کو مشرق تو نکالتا ہے. اگر تو رب ہے جا جا سورج کو مغرب کو نکال کے دکھا. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. حضرت ابراہیم نے جنہوں نے فرمایا کہ قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. ایک ظالم زندہ رہ گیا, زبان بند ہو گئی, ہکا بکا, کوئی جواب نہیں دیتا, خاموش ہو گیا. زمین دے رب ہون دا دعویٰ کرنے والا خاموش ہو گیا, کوئی جواب نہیں دیتا. اللہ پاک فرماتے ہیں جبریل لبیک یا رب جلیل. فرمایا زمین تے جھوٹا خدائی دا دعویٰ کرنے والا چپ کر گیا, خاموش ہو گیا. اے سورج کو مغرب جو نہیں نکال سکتا, لیکن میں رب قیامت تو پہلے ایک دفعہ سورج مغرب جو نکال کے بخا دے مگا. میں قادر ہوں. علامت قیامت ریچر علامت ہے کہ اللہ قیامت قریب ایک دفعہ سورج مغرب جو نکلے گا. جب مغرب جو سورج نکلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, اس تو بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں, بعد نصیحت فرما رہے ہیں. قرآن پاک کے اور مقام اللہ پاک کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے او میری قوم کے لوگوں ما هذه التماثيل. اور آپ مورتیاں تھا بنائیاں نے تے انہاں دے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہو, اے ہے کی نظر میں اے دے دس دیو اے کی نے تے کیوں انہاں دی عبادت کردے ہو. تے جواب اندر آندے نے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ابراہیم اسینا کے سواد عبادت کرنے ہم اس اپنے باپ دادا میں انہاں کی عبادت کرتے پایا. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قال لقد كنتم انتم
وآباؤکم تسی دے تواڈے باپ دادا سب گمراہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کہی نہ دے کان کھڑے ہوئے بڑے دھیان نال دیکھیا حضرت ابراہیم نے فرمایا تے آمن ابراہیم قالوا جئتنا بالحق ام انت من الغائبین ایک مذاق کرنا ہے حاصل کا بات کہنا ہے یا واقعی سچ مچ کہنا ہے واقعی اے رب کوئی نہیں اسی گمراہ ہاں رب کون ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سنا رب کون ہے قال ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن وانا علی ذلکم من الشاہدین میرا رب ہوگا جن نے آسمانوں کو بنایا سجایا بغیر تھما تو کھڑا کر دیتا میرا رب ہوگا جن نے پانی میں زمین کو ٹھہرا دیتا ہے میرا رب جن نے کائنات کو بنایا سجایا میرا رب ہوگا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ آپ مشرکو تسی بھی دسو تواڈے معبوداں نے کی بنایا ایک ذرہ بنایا تے دسو تسی بھی گل کرو لیکن مشرک دلیل نہیں ہوندی جھوٹا ہوندا ہے تے مواہب جڑا ہوندا ہے او دے سینے دے اندر دلائل دا سمندر ہوندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں او میری قوم دے لوگو میں اللہ دی قسم اے جنہاں نے تسی معبود بنایا ہے کسے نہ کسے دن میں انہاں دا ضرور کوئی نہ کوئی علاج کراں گا ذرا تسی کسی اگے پیچھے ہو لگاؤ میں انہاں دا ضرور علاج کراں گا آخر دن آ گیا ایک قوم دی عید دا دن ہے جشن دا دن ہے لوگ بس شہر جو نکلتے ہیں جنگل کے اندر چلے جاندے ہیں جا کے جشن مناندے ہیں خوشی مناندے ہیں سارے قوم کے لوگ چلے جاندے ہیں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ جاندے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا میدان صاف ہے کوئی بندہ شہر کے اندر نہیں تے رب دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا تے بت خانے کے اندر چلے گئے بت خانے اندر چلے گئے دیکھیا اینا دے اندر اگے کھانے پہ اور طرح طرح کی چیزاں کھان والیاں پہیاں ہویاں نے تے قرآن بیان کرتا ہے حضرت ابراہیم فرماتے اللہ تاکلون کھاتے کیوں نہیں ما لکم لا تنطقون بولتے کیوں نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلا لایا کلہاڑا اٹھایا اینا دے اندر پار کرنے شروع کر دیتے کسی دا سر اڑا دیتا کسی دا کان اڑا دیتا کسی دا نک اڑا دیتا اینا دا پارا پارا اینا کر دیتا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپسی تے کلہاڑا بڑے خود تے رکھ دیتا انہوں کچھ نہیں کیا وہ دے کلہاڑا کندے تے رکھ دیتا تے واپس آ گئے اور قوم واپس آئی جشن تو میلے تو آئے بت خانے دے اندر تے حیران رہ گئے شکر رہ گئے بت بن گئے سانس رک گئے قدم بھاری ہو گئے اے کون نے کام کرنے والا لیکن نے ظلم کیتا ساڈے معبوداں دے نال آدھے قوم قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین بڑا ظالم آدمی ہے جن نے سارے معبوداں اے حال کیتا ہے تے کچھ لوگ کہتے ہیں قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم او نوجوان ابراہیم جی دا نام دا پتہ کرو حضرت ابراہیم کو بلایا گیا ابراہیم تیرا کام ہے فرمایا قال بل فعلوا كبيرهم میں نو پوچھ دے ہو اے لوگ کیوں نہیں پوچھتے جدے کندے تے کلہاڑا اے لوگ پوچھو فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ اے لوگ پوچھو ہون جناب انہاں کو جواب کوئی سارے چپ ہو گئے تے آندے نے
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. آندے یار قصور تے ساڈا سانو جان تو پہلے کوئی دردار دار بٹھانا چاہیے سی انہاں دی حفاظت دے واسطے اے محفوظ انہاں دی حفاظت دے واسطے تے پھر انہاں دے ساتھ چک گیا تے آندے نے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تانوں پتہ ہے کہ بول دے کوئی نہیں اسی انہاں نوں کی پوچھیے تے حضرت ابراہیم فرماندے نے ابا تعبدون. حضرت ابراہیم فرماندے نے اور انہاں دی کیوں عبادت کرتے ہو جڑے بول دے کوئی نہیں کلام نہیں کرتے جڑے تمام نقصان دے مالک نہیں جڑے اپنے آپ نقصان نہیں بچا اپنے آپ نقصان تو نہیں بچا سکتے اور ظالموں تواڈے کس طرح حاجت روا ہو سکتے ہیں تواڈے کس طرح رب ہو سکتے ہیں تواڈے کس طرح معبود ہو سکتے ہیں. تے حضرت ابراہیم نے جو بات کہی ہے سارے کے منہ بند ہو گئے گل کو نہیں کرتے سارے لاجواب نے. اس واسطے ادھر دلائل نے حضرت ابراہیم کے دلائل اتنے زبردست نے انہوں کا جواب کوئی نہیں. تے آتے نے اچھا اور وقت حکمران نال بات کرو معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے. ایک وقت حکمران جب ہم سارے مل گئے تے جناب ایک فیصلہ ہو گیا آگے نے ہر کو ہو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ابراہیم نو زندہ حق کے اندر جلا دو اپنے معبودہ کی مدد کرو آن والے نسلاں یاد کرن کوئی بندہ سی جن نے ساڈے معبودہ کے خلاف ہے کام کیتا اساں او دا حال کیتا اے جناب فیصلہ ہو گیا ایک بڑا بڑا گھڑا کھودیا گیا او جے تک بڑیاں لکڑاں جمع کرنیاں شروع کر دتیاں لکڑاں دا بہت بڑا انبار لگ گیا ڈھیر لگ گیا تے آگ لگا دیتی گئی ہے. آگ لگا دیتی گئی اے آگ اتنی تیز ہے مفسرین کرام نے لکھا وہ تو پرندہ پرواز نہیں کر سکتا تیرے دل کو اکیلا حرارت جاری کے سیک جا رہا ہے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا. حضرت ابراہیم نسیاں در چکر لگ گیا تے آگ دے اندر سنمیاں پیار نہ ہو گئیاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے کول فرشتہ جاندا ہے آندا اللہ دے نبی حکم ہو گئے حکم کرو تا تب زمین دا پنجا مار اٹھاوا آتش سنے کفار تمامی بچ سمندر پاوا. اللہ دے نبی حکم دیو سب کوئی سمندر اندر سنے کافران دے ٹوٹ جائے ادھر بارش کا فرشتہ اور منتظر اشارہ ہو میں بارش برسا دیا کر ٹھنڈی کر دینا. حضرت ابراہیم فرماتے ہو جاؤ چلے جاؤ آج خلیل جانے یا رب جلیل جانے جے میرا رب میں پہچانا نہیں چاہتا تے ابراہیم بچنا نہیں چاہتا. اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آج میرا رب بھی میں نوں کافی ہے اے نانی آپ دے اندر سنم دیاں تیاریاں کر لیاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے دلیر پیغمبر نے بہادر پیغمبر نے فرماندے نے اب بلی تترا کو تک بلے اپنی نظر جو پھیرا کوئی نہ خوف خیال نبی نور بن رسول آجرا واحد 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 مولا تے بولے نبی حقانی وحدت ذکر محبت اندر ہو جانا قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سکر دیا تیاریاں مکمل ہو گئیاں یہ تو آپ کے اندر سمجھا جا رہا ہے کہ رب العالمین چاہتا کہ بارش برسا کے آگ کو ٹھنڈا کر دینا رب العالمین چاہتا کہ آگ کو زمین اندر ترسا دینا لیکن رب العالمین نے ایسا نہیں کیتا. رب العالمین نے اپنی
قدرت کا کمال نظارہ دکھا دیتا رب العالمین کا فیصلہ سی آگ بھی بلے میرا خلیل بھی نہ چلے اللہ نے حکم دے دیتا فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم آگ سونا تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے اینو اپنی خوراک نہ سمجھی بلکہ اپنا مہمان سمجھی اے اکل نار نہ بن گلزار بن جا اج نار نہ بن باغ و بہار بن جا اج نار نہ بن میرے ابراہیم واسطے وجہ اقرار بن جا اج نار نہ بن میرے ابراہیم واسطے اے سی والا کمرہ بن جا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم حضرت ابراہیم اندر گئے اندر ایک ٹھنڈی ہو جاتی ہے سلام والی بن جاتی ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں جڑیاں رسیاں نال بندیاں سی او رسیاں تے جل گئیاں نے لیکن حضرت ابراہیم کا ایک بار تک نہیں جلیا اور آپ نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم فرمایا اللہ پاک اس فرمان کے نال صرف وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ اس دن ساری ہوئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اس دن کوئی بندہ آگ تو فائدہ نہیں اٹھا سکیا حضرت ابراہیم 40 دن اس آگ کے اندر رہنے تے حضرت ابراہیم جنہوں آگ وچوں اس نار وچوں نکلے نے تے حضرت ابراہیم پھر ساری عمر یاد کرتے رہنے آندے نے او جڑا مزہ تے لذتاں اس چیخا کے اندر آئیاں نے اور لذتاں تے مزہ پھر نہیں نصیب ہویا رب العالمین نے اس کے اندر اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم نو اپنا معراج اپنا دیدار کا شرف عطا فرما دیتا ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر جڑا سبق کا سبق ہے اور تحمل اور دبائی کا سبق ہے اور اس کے اندر بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کامل توکل اللہ پاک دیتے ہوئے اور اس واقعے کو سبق یہ ملتا ہے کہ ساری کائنات مل جائے ساری کائنات جمع ہو جائے اگر کسی بندے کو مارنا چاہے رب نہ چاہے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہر چیز تمام اختیارات کا مالک اللہ نفع نقصان کا مالک اللہ بگڑیاں بنانے والا اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ اور تمام اختیارات کا مالک اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیرت پاک میں سمجھ دی اور اپنے عقائد کو درست کر کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ